السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک مرتبہ پھر خبروں کی زد میں ہیں یا لائم لائٹ میں ہیں۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور قائد تحریک پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو چیلنج دے ڈالا ہے۔ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ ذرا 43,000 میں ایک گھرانے کا بجٹ بنا کر کے جو ہے وہ دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں ملا بلکہ سودی نظام کا بوجھ ہی بڑھ رہا ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے ایک اہم حکومتی وزیر کی تقریر وہ بھی سود کے خلاف نہیں سنی۔ انہوں نے شاید صرف وہ تقریر سنی ہے جو سینیٹر دنیش کمار صاحب نے کی ہے، جس میں انہوں نے قرآنی آیات پڑھ کر کے اور ہمیں جو ہے وہ شرم دلانے کی کوشش بھی فرمائی کہ ہم سود کا پیسہ کھا کر کے، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا۔ نعیم الرحمان صاحب نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس داغ دی۔ انہوں نے کہا کہ 18,000 ارب روپے کے وفاقی بجٹ میں کوئی نئی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اقلیتی رکن، جو بات میں بھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے پینشن اور تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا ہے، بے ضابطگیاں EOBI کے نظام میں بے ضابطگیاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بلاول بھٹو یہ بھی بتائیں کہ ان کے والد کی زمینوں پر کام کرنے والے ہاریوں کی کم از کم تنخواہ کتنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں بدترین فسطائیت قائم ہے، عوامی رائے کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ کراچی کا میئر قابض ہے، یہاں کبھی بریف کیس لے کر گلگت بلتستان اور کبھی بلوچستان پہنچ جاتے ہیں۔ سندھ میں گزشتہ 40 سال سے پیپلز پارٹی حکمراں ہے، اس کے باوجود صوبے کے بچوں کی حالت نہیں بدلی، نہ یہاں مناسب سڑکیں ہیں نہ معیاری تعلیم۔ انہوں نے کہا شہر کی سڑکوں کا برا حال ہے، 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، تاہم جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کچھ کہا۔ وہ مطمئن نہیں ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں اس حد تک نہیں گئیں، اور یہ ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کا بھی خیال ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ اس شرح سے کم نہیں کی گئیں جو کرنی چاہیے تھیں۔ تاہم اس کے باوجود بھی جناب میں داد دینا چاہتا ہوں ان اراکین کو کہ جو باقاعدہ کیا کچھ کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ ایک خبر مجھے بتا رہی ہے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی کا 5,000 روپے کے نوٹ پر نواز شریف صاحب کی تصویر لگانے کا مطالبہ۔ انہوں نے فرمایا کہ نواز شریف نے ہی ملک کو ترقی کی طرف گامزن کیا۔ جی بالکل شاید ایسا ہو، لیکن تھوڑا سا ذرا اس ایک تقریر کی جانب بھی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا جس سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک وکٹوریس قسم کی تقریر ہوگی، لیکن اس کے بعد جو دھڑم تختہ ہوا ہے گلگت بلتستان میں تو علمان الحفیظ۔ دوسری جانب وزیر توانائی وہ بھی چیلنج دینے پر آ گئے۔ وزیر توانائی کہتے ہیں گردشی قرضوں سے متعلق اعداد و شمار غلط ثابت ہوں تو استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس یہاں اسٹوڈیو میں پینل میں 2 معززین بیٹھے ہیں، 2 مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے۔ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سی وی اس حوالے سے اگر اپڈیٹ کر رکھا ہے کہ اگر کہیں کوئی خدا نخواستہ حکومتی وکٹ گر جاتی ہے تو شاید کسی کا بھلا ہو سکے۔ میرے ساتھ اس وقت میرے اسٹوڈیو میں بنفس نفیس تشریف فرمائے جناب مسلم پرویز صاحب، سینئر رہنما ہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ آپ ہماری اسکرین پر ان کو گاہے گاہے دیکھتے رہتے ہیں، سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ساتھ ہی ساتھ محترم جناب قادر خان مندوخیل صاحب آف پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اس وقت جلوگر ہیں اپنے مخصوص انداز میں، لیکن اس سے پہلے کہ قادر خان مندوخیل صاحب گیند کو باؤنڈری لائن کی سیر کرائیں، سب سے پہلے میں مسلم پرویز صاحب کی جانب جاؤں گا۔ مسلم پرویز صاحب، سر حافظ نعیم الرحمان صاحب کے بارے میں جو کچھ بھی میں نے کہا وہ من گھڑت اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے وہ خبر پڑھ کر کے پوری کی پوری آپ کے سامنے پیش کر دی۔ سر اس پر آپ کا تبصرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے جو کچھ آپ نے یہاں پڑھ کر سنایا ہے، چونکہ تبصرہ اس پر ہی کرنا ہے، تو حافظ صاحب نے اس میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو غلط کہی ہو، چاہے وہ رشوت کی بات ہو، چاہے وہ حکومت کی جو ہے وہ ٹھیک سے مینجمنٹ نہ ہو، چاہے وہ پیٹرول کی قیمتوں کی جو ہے اضافے کی بات ہو اور اس میں جو ہے کمی کی بات انہوں نے کی ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی جگہ 100% درست ہیں اور اس بات کو ہم دہراتے رہتے ہیں۔ بجٹ سیشن میں ہم اور آپ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ 40,000 یا 43,000 روپے میں جو ہے کسی ایک گھر کا کچن نہیں چل سکتا، فوڈ باسکٹ نہیں بنتی ہے، اور اس دن ہم نے بات کی ہے 6 جائکہ کے گھر کا اگر کرایہ بھی دینا ہو، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی دینی ہوں وغیرہ وغیرہ، ایک تفصیل ہے اس کی، بیمار ہے تو کیا کرنا ہے اور ٹرانسپورٹ کیسے وہ پوری کرے گا، یہ ساری چیزیں درست کہیں ہیں، اس میں کوئی ایک چیز بھی غلط۔
اور کسی سے بھی یہ بات اگر آپ پوچھ لیں تو بات ٹھیک ہے۔ البتہ میں مزید اس میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیوی اس کو ختم کیا جائے اور 225 روپے جو ہے فی لیٹر پیٹرول ہونا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو 150 روپے لیٹر ہونا چاہیے۔ جو دیگر جگہ پر ہم فضول اخراجات کر رہے ہیں وہ مینیمائز کر کے اور یہاں پر جو ہے ہم کو سبسیڈائز کرنا چاہیے پیٹرول۔ ایک پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے آپ پورے معاشرے کی ہر چیز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، بہت بڑا فرق پڑے گا، بہت بڑا فرق۔ بالکل کسی بھی ملک میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مواصلات جو ہے وہ انتہائی بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور مواصلات میں جہاں اگر ہم اس کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کیا چیز ہے، اس میں وہاں ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ مواصلات میں شامل ہوتی ہے، خواہ وہ ٹرین کے ذریعے سے ہو، جہاز کے ذریعے سے ہو، بائی روڈز ہو، کیسے بھی ہو۔ جہازوں کے کرائے بھی کم ہوتے ہیں پیٹرول ڈیزل سستا ہونے سے، گاڑیاں بھی جو ہے رواں دواں ہوتی ہیں، اکنامی جو ہے وہ بھی پہیہ اس کا گھومتا ہے، اور تین چیزیں جو ہیں انتہائی بنیادی ضروریات ہیں، یعنی اس سے بجلی بھی سستی ہو جاتی ہے ان کے ہونے سے، تو سستی بجلی چاہیے، سستی گیس چاہیے، سستی ٹرانسپورٹ چاہیے، اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ اگر آپ سستی کرتے ہیں تو آپ کی انڈسٹری بھی ترقی کرتی ہے، آپ کا ملک بھی ترقی کرتا ہے، عوام بھی ترقی کرتی ہے۔ اور حافظ صاحب نے جو کہا ہے اس کے مطابق ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ میں قادر خان مندوخیل صاحب کو انوائٹ کروں گا۔ قادر خان صاحب، سر زحمت کی عزت معذرت، آپ کو انتظار کی زحمت مبتلا رکھنے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن سر حضور والا یہ جو نقطہ نگاہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ہے، خاص طور پہ سندھ کی حالت زار کے بارے میں، انہوں نے سندھ کے بارے میں جو کچھ کہا، میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ ذرا جواب بھی دیجئے۔ سندھ میں بدترین فسطائیت ہے، عوامی رائے کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا، بریف کیس لے کر گلگت بلتستان اور بلوچستان چلے جاتے ہیں، 40 سالوں سے حکمراں ہیں، بچوں کی حالت نہیں بدلی، نہ مناسب سڑکیں ہیں، نہ معیاری تعلیم ہے، آپ نے 15,000 بسوں کی موجودگی کا بھی لحاظ تک نہیں کیا، گویا آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ غضب کیا ہے حضور۔ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں جماعت اسلامی نے بڑی زیادتی کی، حافظ صاحب کو مرکزی امیر بنا کے انہوں نے اس کا بستر باندھ کر کے منصورہ بھیج دیا، مگر اس کا کراچی سے دل جاتا نہیں ہے۔ روز 11 بجے جو نا وہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، لیکن کیا کرے یہ کمبخت شہر، اس کو ایم پی اے بنانے میں بھی وہ قابل نہیں سمجھا، تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ بتایا مجھے مسلم پرویز صاحب، کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب صوبائی اسمبلی کا سیٹ جیتا ہے کہ نہیں جیتا ہے؟ نہیں جیتا ہے، وہ مان رہا ہے میں نہیں۔ اب ایک پارٹی کی مرکزی امیر ایک ایم پی اے کا سیٹ نہیں جیت سکے، وہ پیپلز پارٹی کو تانے دے رہے ہیں، اور پھر یہ جس دن پیٹرول کم ہو رہا تھا اس دن حافظ صاحب نے پورے پاکستان میں ہڑتال کا اعلان کیا ہے، تو کیا 125 روپے پیٹرول ہو گیا؟ اور جبکہ ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ جمعے کے دن حکومت کچھ نہ کچھ پیٹرول کم کرے گی، تو یہ تو بچے کو بھی پتا تھا۔ اب وہ جو 74 روپے حکومت نے کیے تو حافظ صاحب کو تو احتجاج کنٹینیو کرنا چاہیے۔ کیوں انہیں ختم کیا ہے؟ کیونکہ اسی حکومت نے 2700 ارب روپے لوگوں کے خون چوس کے اس لیوی کی مد میں 2 مہینے جو جنگ ہے وہ لے چکا ہے۔ جب جنگ سے پہلے 255 روپے تو پھر 450 تک پہنچ گئے، تو حافظ صاحب کو یہ احتجاج کرنا چاہیے۔ اور پھر حافظ صاحب کو بڑی لگن ہے کراچی سے، تو پھر حافظ صاحب یہ مطالبہ کرتے وفاقی حکومت سے کہ جی ایس ٹی کی مد میں تو صوبائی حکومتوں کا حصہ ہے، یہ لیوی کس بلا کا نام ہے جو آپ خود ہی ہڑپ کرتے ہو، آپ صوبوں کو دینے کا نام نہیں لیتے ہو، اس کا بھی کرنا چاہیے۔ پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو یہ جو 40 سال ہے وہ دراصل ایم کیو میں جو ہر طرح جو ہے نا وہ مچھلی کی طرح جو ہے نا بغیر پانی کے رہ نہیں سکتی ہے، کبھی صوبائی کبھی وہ وفاقی، 40 سال گن لے پورا۔ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کو یہ بھی مطالبہ کرنا چاہیے، اس کے کراچی سے بڑی لگاؤ ہے، یہ کراچی کے لیے جو K4 منصوبہ ہے، پچھلے سال 3 ارب روپے دیے، 40 ارب وہ آبدہ نے مانگا، اس سال انہیں 10 ارب دیے، اس کا مطلب ہے 25 سال مزید یہ نہیں بنے گا۔ گو کہ K5 منصوبہ میں نے بنوایا تھا، میرے خورشید شاہ صاحب وزیر تھے، این ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے دھوکہ دیے، پیسے نہیں دیے۔ تو میں یہ سوال کروں حافظ نعیم الرحمان صاحب جو 7 سال سے گرین بس لائن چل رہی وفاقی حکومت کا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کراچی کے ٹوٹل جو ایریا ہے اس کی 62% سے زیادہ وفاقی اداروں کے پاس ہے، چاہے وہ نیوی ہو، چاہے وہ ایئر فورس ہو، چاہے ڈی ایچ اے ہو، چاہے ملیر کنڈومنٹ ہو، چاہے یہ آپ کا بیریا ہو، اور پھر 100% ملبہ سندھ حکومت، اور پھر اس کی طرف آ جائے 62% سے جو بچتا ہے 38%، اس 38% کی آپ بنا دو 25 ٹاؤن جو کہ بن چکے ہیں، اس 25 ٹاؤن میں ہمارے پاس 13 ٹاؤن ہے، پی ٹی آئی کے پاس 3 ٹاؤن ہے، 9 ٹاؤن جو ہے نا جماعت اسلامی کے پاس ہے۔
تو حافظ نعیم رحمان صاحب یہ بھی بتا دیں کہ دیکھیں ہمارے 9 ٹاؤن میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہے، جبکہ ایک بچہ انہی کے ٹاؤن میں جو ہے نا وہ اس میں گر گیا تھا گڈر میں، جو آپ کو یاد ہے سٹوری. اور پھر حافظ نعمان صاحب یہ 9 ٹاؤن کو ماڈل ٹاؤن بناتے اور پھر بتاتے، پیپلز پارٹی کو تانا دیتے، دیکھیں تم نے 40 سال میں کچھ نہیں کیے، ہم نے دیکھو 1.5 سال میں اور 14 ارب روپے 15,000 بسوں کے بارے میں بھی آپ سے بات ہوتی. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. سر مسلم پرویز صاحب، حضور والا جو میرے معزز مہمان کا ریسپانس تھا وہ آپ نے ملاحظہ کیا. سر آپ کچھ بھی کریں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز کراچی اینڈ کراچائٹس، وہ یونیورسٹی روڈ کے ایک موارکۃ الآراء پروجیکٹ کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. دنیا میں کہیں اتنا بڑا موت کا کنواں، ایک سرکاری موت کا کنواں کہیں پہ بھی نہیں ہے. دنیا میں کہیں جہنم کی جو ہے نظیر آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتی کسی مہذب ملک میں. آلدو مرتضی وہاب صاحب کا مختلف ویو پوائنٹ ہے اس کے حوالے سے، لیکن پھر بھی سر یہ قابل ستائش قدم ہی ہے میرا خیال ہے. مندو خیل صاحب نے تو براہ راست بہت ساری جو ہے بات کر دی ہے، میں اس طرح سے تو بہرحال بات نہیں کرتا. لیکن یہ کہنا کہ دودھ کی نہریں، صرف دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی ان ٹاؤنز میں، بلکہ شہد کی نہریں بھی بہہ رہی ہیں الحمدللہ. وزٹ اصل میں ہو نہیں سکا ان کا، یہ صرف جو ہے ادھر ہی رہے ہیں. جو آپ نے بتایا ابھی کہ وہ جو سڑک ہے یا جو گلشن کی مین مرکزی شاہراہ ہے تو وہ جہنم کا منظر پیش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو مندو خیل صاحب ذرا اس سے نکل کر اور گلشن اقبال کے ٹاؤن میں اندر بھی گھومے، جو جورسڈکشن ایکچولی گلشن اقبال ٹاؤن کی ہے، تو جنت کا مزہ بھی آ جائے گا انہیں. تو خیر میں براہ راست تو اصل میں نہیں کہتا، لیکن میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ایک تعلق اور وہ ہے. تو اس لیے باقی ٹاؤن تو آپ یوں کریں کہ پھر ہم آپ کو باقاعدہ دورہ کراتے ہیں. الحمدللہ آپ کو ہم نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کا بھی دورہ کرا دیتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے لیاقت آباد ٹاؤن کا دورہ بھی کرا دیتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ اپنے گلبرگ ٹاؤن کا دورہ بھی کرا دیتے ہیں. آپ جس کا بولیں گے 9 کے 9 ٹاؤن جو ہے آپ کو کورنگی کا جہاں جہاں آپ کہیں گے ہم آپ کو دورہ کرا دیں گے اور پوری چیز دکھا دیں گے. اور اس کے مقابلے میں جو آپ کے اپنے ٹاؤن ہیں ان میں وہ چیزیں آپ ہمیں بتا دیں گے. اگر تو بحث اور بحث ایک الگ چیز ہے، زبانی بات الگ چیز ہے، لیکن عملاً جو ہے آج بھی پوری کراچی یہ کہہ رہی ہے کہ ٹاؤن جو بنے ہیں وہ یہ بنے ہیں. سر لیکن پنک بس سروس، اسکوٹی جو دی جا رہی ہیں، آپ اس سے بھی ایک انیشیٹو سے بھی جو ہے وہ یعنی یہ تو آپ مندو خیل صاحب کو خواہ پریشان کر رہے ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے پنک کی، میں کہہ لوں پنک اسکوٹی کے بجائے وہ پنکیز کن کو دی گئی ہیں، وہ پنکیز جو ہے وہ بانٹی گئی ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ ٹرکوں پر لاد کر جو ہے لوگ لے گئے ہیں، اور وہ لوگ لے گئے ہیں جن کو عرف عام میں لوگ شاید ڈکیت بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح کی جو ہے اسکوٹیز بانٹی گئی ہیں. ایک آدھ خاتون سامنے کھڑی کر کے وہ ایک ان کو دے دی گئی ہے، اور بقایا تو جو لوٹ مار ہوئی ہے ان کے ساتھ اندرون سندھ اسپیشلی، تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں اصل میں. باقی یہ رہی کہ 40 سال تو دیکھیے سن 72 سے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. بہت مختصر وہ وقت رہا ہے جب ان کی نہیں تھی صوبے میں حکومت، بہت مختصر وقت رہا ہے، مشرف صاحب کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد سے پھر اب مسلسل جو ہے وہ کہتے ہیں. خود وزیر اعلیٰ صاحب فخریہ بیان کرتے ہیں کہ 13 سال مجھے مسلسل ہو گئے ہیں یہاں حکومت کرتے ہوئے. تو اگر 13 سال میں کوئی چیز تبدیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے پوری عوام کو، سندھ کی، ہم پوری سندھ کی بات کر رہے ہیں، حافظ صاحب تو خیر پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، الحمدللہ وہ پاکستان کے امیر ہیں ہمارے، لیکن اگر صرف سندھ کی ہم بات کر رہے ہیں تو سندھ کے کون سا شہر ایسا ہے جس کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہاں پر جو سڑکیں بن گئی ہیں، وہاں کی عوام کو سہولت ہو گئی ہے. چند بسیں ڈال دینا رنگ برنگی جو ہے وہ علاج نہیں ہے. میں نے ہمیشہ یہ پوچھا ہے کہ دیکھیے اومنی بس سروس کا کیا حال ہوا ہے، ایس آر ٹی سی کا کیا حال ہوا ہے، کے آر ٹی سی کا کیا حال ہوا ہے. اس کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ جو بسیں انہوں نے ڈال دی ہیں وہ بسیں جب خراب ہو جائیں گی، بلکہ ابھی بھی جو ہے وہ ڈپو میں بہت ساری خراب پڑی ہوئی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، ان کو کوئی لینے دینے والا پوچھنے والا نہیں ہے. تو جب یہ ساری خراب ہو کر کھڑی ہو جائیں گی اور لوٹ مار جو ہے وہ پوری ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ بالکل وہی بات ہے، اگر میں بہت دیانتداری سے کہوں کہ جب ہماری حکومت نے نیشنلائز کیا اسکولوں کو، بینکوں کو، انڈسٹریز کو، اس کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرایا گیا. اگر اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر کسی کو سزا دے دی جاتی
تو شاید یہ ملک جو ہے اس طریقے سے نہ ہوتا، اس لیے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ اس کو نیشنلائز کر کے، اور اب ڈی نیشنلائز جو کیا جا رہا ہے تو وہ وہی والا محاورہ میں پھر اردو کا دوہرا دوں کہ قسم کیا برا کیا اور کر کے چھوڑ دیا تو اس سے بھی زیادہ برا کیا. تو یہ دونوں چیزیں جو اوپر نیچے ہو کر انتہائی غلط ہوئی ہیں. پوری اکنامی کی تباہی کی اگر کوئی ذمہ داری ہے، پاکستان کی تباہی کی کوئی ذمہ دار ہے تو وہ نیشنلائزیشن ہے جس نے اس کو تباہ کیا ملک کو. اور اس کے بعد جو ہے اب ڈی نیشنلائزیشن کے ذریعے سے آپ جو عمومی بات کہی جاتی ہے، جو کریکشن کرنے والے ہیں وہ کریں گے کہ یو بی ایل کو 12 ارب میں دیا، حبیب بینک کو 22 ارب میں دیا، جبکہ ان کی ایک سال کی آمدنی جو ہے وہ خربوں روپے ہے. تو یہ حال ہے. پھر جگہ جگہ جو ہے سبسیڈائزیشن ہے، ریبیٹس ہیں، یہ ایک پورا مافیا ہے ہر جگہ، جس کو ہم نے لفظ مافیا استعمال کر لیا ہے. ہر جگہ مافیا ہے جہاں پر یہ چیزیں جو ہے یہ پیش کی جاتی ہیں، اور وہ پورے ایک چینل کے تھرو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کلیئرنس بھی ہو جاتی ہے، ان کی کمائی بھی ہو جاتی ہے. اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہم جن چیزوں سے گزر رہے ہیں، نہیں میں نے دیکھیے مندوخیل صاحب نے خواہ چھیڑا ہے تو میں اس پر بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، اور پاکستان کی مافیا جو ہے پاکستان سے باہر بیٹھ کر، جس کو عرف عام میں آج کل سسٹم کہا جاتا ہے، تو وہ سسٹم جو ہے پاکستان سے باہر سے چلتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں الٹ پلٹ ہوتی ہیں. اب سسٹم کی جب بات کی ہے تو ایس بی سی اے کا ذکر لازمی کرنا پڑے گا. مندوخیل صاحب، حسن بخشی چیئرمین آباد کہتے ہیں کہ ایک بلڈر کو اپنے پروجیکٹ کی این او سی کے حصول کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو 1 کروڑ روپے سے 15 کروڑ روپے تک کی رشوت دینی پڑتی ہے. چیئرمین آباد ایک ذمہ دار آدمی ہے، کوئی گھومتا پھرتا کوئی آدمی نہیں ہے. وہ اپنی اس منصب کے ساتھ بیٹھ کر کے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی رشوت کا، کرپشن کا گڑھ ہے، ریٹ بتا رہے ہیں 1 کروڑ سے 15 کروڑ روپے، تو اس کا مطلب ہے کہ سر سب کچھ اچھا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ماضی میں ہم لوگ باتیں سنا کرتے تھے کشتیوں میں بھر کے، اور وہ پتہ نہیں چنے والا تو فلانا والا، ان باتوں کی کچھ یاد تازہ ہو رہی ہے. کچھ فرمائیے. حسن بخشی صاحب سے شروع کیجیے گا. جی میرے خیال میں سوال آپ نے ادھورا کیا ہے کہ آپ ان سے ذرا یہ پوچھتے تھے کہ آپ رشوت دینے اور لینے والا تو دونوں جانبی ہیں، تو آپ دیتے کیوں رشوت؟ بلڈر کو پروجیکٹ کے حصول کے لیے چاہیے، بھائی اصول کے لیے چاہیے. بھائی آپ کی اگر کاغذات اصلی ہے، اگر آپ کی جعلی لیزیں نہیں ہے، اگر آپ نے سڑک کے ایریاز میں قابو نہیں کیے ہے، اگر آپ نے امیونٹی پلاٹ قابو نہیں کیے ہے، اگر آپ نے جو نا وہ جو کنسٹرکشن اسپیسیفکیشن ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو آپ رشوت تو خود دے رہے ہو، کیونکہ آپ کی جو نا وہ جو چیزیں ہے کالی کرتوت ہے وہ آپ خود ثابت کر رہے ہو کہ بھائی یہ ساری چیزیں. مجھے یہ بھی چھوٹی سی بات ایڈ کرنے دیجیے آپ کی اجازت سے. یہیں اسی پلیٹ فارم پہ میرے چینل پہ ایک معروف صنعت کار جو اب ایک ایئر لائن کے کرتا دھرتا بھی ہیں، حنیف گوہر صاحب، نام لے کے بات کر لیتا ہوں، انہوں نے یہیں بیٹھ کر کے کہا ہے کہ میں اس ملک میں آرمی چیف سے لے کر کے اور فلانوں تک سب کو میں جانتا ہوں، سب مجھے جانتے ہیں، اور میرا کوئی بھی کام رشوت دیے بغیر نہ ہوا ہے، نہ ہوتا ہے، نہ ہو سکتا ہے. اب آپ بتائیے حضور والا کہ پھر اور کس کی بات کریں گے؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، جب وہ دعویٰ کر رہے کہ آرمی چیف سمیت سب میری جان پہچان ہے، تو ان کو بتا دو کہ یہ بندہ رشوت لے رہے، اس کو 2 جوتیاں پڑوا دو. لیکن یہ آرمی چیف کا کام تو نہیں ہے نا. او بھائی میری بات سنو، وہ بچوں والی باتیں ہیں. آپ کا آرمی چیف جاننے والا ہے، آپ کا فلانا جاننے والا ہے، اور آپ سے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر آپ سے رشوت مانگ رہے ہیں، تو اس کو پڑھاؤ نا 2 جوتے، یہ پیسے کیوں مانگ رہے ہیں، بتا دو، کمپلین کر لے. وہ یار آپ کا میرے تو تھانے دار بات نہیں سنتے ہیں مسلم پرویز صاحب کو، اس کی آرمی چیف جاننے والا ہے، تو آرمی چیف تو کرے گا 3 بجے فون کر کے اپنے رزلٹ صحیح کرا دے، جنرل باجو کو فون کر کے. میڈیا میڈیا پہ کہہ چکا. میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے تو میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ رشوت دینے اور لینے والا جانبی ہے نا، یہ بات ہے تو جانبی تو یہ خود ہوا ہے حسن بخشی. تو کام نہیں کرے. وہ میری بات سنو، اس کو پروجیکٹ بنانا ہے، آپ نے رشوت کے علاوہ کوئی اور. دیکھیں میں ایک بتاؤں، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میں گاڑی سمجھتا ہوں، میں اپنے ڈرائیور کو، اپنے چھوٹے بائک کو میں سیٹ بیلٹ بھی باندھتا ہوں، میں نے کالے شیشے بھی اتار دیے، میں نے گاڑی کی آگے پیچھے لائٹیں سب چیزیں، میں دھڑلے سے روڈ آ جاؤں، آ جائے مجھے چالان کر کے دکھائے.
او بھائی جب میں خود کالے شیشے کروں گا، جب میں خود بغیر لائسنس کے چلاؤں گا، جب میں خود کوئی اور میری کمی ہوگی تو ظاہری بات ہے مجھے ٹریفک والا رکے گا، میں تو بھائی جان بچانے کے لیے پیسے دوں گا۔ تو آپ حسن بخشی صاحب کو میری طرف سے بتا دے کہ میں بھی چھوٹا موٹا انجینئر ہوں وکالت کے ساتھ، آپ بائی لاس کو فالو کر دے، ایک ٹکا نہیں دے کسی کو، پھر آپ کے لیے عدالتیں کھلی ہے کہ بابا میرے یہ نقشہ ہے، یہ چیزیں میں نے ریکوائرمنٹ پوری کی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں بتا دوں کہ اگر آپ رشوت نہیں دیتے تو آپ کے کام کو اتنا لٹکا دیا جاتا ہے۔ میری بات سنو، یہ باتیں بھی نہ کریں۔ آپ رشوت کو جو نا وہ پروموٹ کر رہے ہو، میں نے آپ کو مثال دی ہے، آپ پروموٹ کر رہے ہو کہ آپ رشوت دے دیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ میری بات سنو، نہیں آپ مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے اپنا ہی دیا، میں ایک چیز بتاؤ، میں نے ڈی آئی جی ٹریفک سے پوچھا، میرے ایک پروگرام میں تھا، میں نے اس کو یہ بولا، اپنا جو اس وقت ڈی آئی جی ٹریفک ہے کراچی کا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، میری ایریا ایک خطرناک ایریا ہے، دنیا کی ساری تنظیمیں ادھر ہے، تو مجھے کالے شیشے کی اجازت ملنی چاہیے۔ تو کہنے کہ بھائی یہ تو اب قانون بن گیا، کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، پھر کوئی ایس ایس پی، کوئی ڈی آئی جی، کوئی منسٹر جو ہے نا کالے شیشے نہیں نکلے جائے؟ تو مجھے اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، مجھے اس نے بولا مندوخیل صاحب وہ جو کیمرہ ہے نا اس کو نہیں پتا گاڑی کے اندر وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، مندوخیل بیٹھا ہوا ہے یا عرفین بیٹھا ہوا ہے، اس نے کیچ کرنا ہے اور ٹک سے اس نے آگے بھیجنا ہے۔ یقین کریں گے میں مطمئن ہو گیا، میں نے اگلے صبح اپنی گاڑی کا دوسرے چھوٹے بھائی گاڑی کے کالے شیشے اتار دیے، ڈرائیور کو بول دیے سیٹ بیلٹ بنا کرو، ایک بھی چالان آئے گا تیری تنخواہ میں سے کٹے گا، تو خود ہی دے گا، میں نہیں دوں گا۔ ڈرائیور بھی بڑا سیٹ ہوتا ہے، بیلٹ بندھا ہوا ہے، کالے شیشے بھی نہیں ہے، سب ہے۔ تو میرے بھائی آپ احسن بخشی صاحب کو ایک مرتبہ پھر بتا دیں کہ آپ بائی لاس کو فالو کر دیں، اور بائی لاس کو آپ فالو کریں گے تو مجھے ایک بات بتا دوں کہ اس کے بعد آپ کو ٹکٹ دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، بولو بھائی میرے یہ آپ کے سارے نقشے وقشے سے، جب آپ خود چور ہو، جب آپ خود چوری کرتے ہو، آپ خود 2 نمبر کام کرے ہو، تو یقیناً اگلا جو ہے نا رشوت مانگے گا۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے نہایت مسرت محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے کوآرڈینیٹر سے ایک ڈی آئی جی کو فون کروایا، ایک ڈی آئی جی کو، اور میں نے ان سے فرمائش کی 144 مجھے چاہیے، تو انہوں نے، میں نے بات نہیں کی، اسی نے بات کی، تو اس نے پولیس والے نے پوچھا کہ بھائی کس کے لیے چاہیے، یہ میں بات کر رہا ہوں پچھلے چینل پہ، تو اس نے نام بتایا، اس نے کہا کہ ان کے لیے چاہیے۔ میں نے اپنے ان کانوں سے لاؤڈر پہ وہ جملہ سنا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، وہ تو خود بدماش بنا ہوا گھوم رہا ہے۔ اس کے بعد فون ڈراپ ہو گیا۔ میں جواب دیتا ہوں سر تھوڑا سا، ابھی تو میں بھی تو کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نہیں میں آپ کو اس قانون کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا، میرے نانا کی پراپرٹی کا حصے بکھرے ہو رہے ہیں، نانا اللہ غری کریں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس پاکستان میں، میری والدہ بیڈ پہ ہیں، وہ تو اٹھ کے جا نہیں سکتی۔ میں نے کہا بھائی جان یہ جو کچھ بھی ہوگا یہی ہوگا، کتنا بڑا بھی فرعون ہو یہاں آئے گا، جو انگوٹھا لگوانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے۔ اس نے کہا سر وہ تو ایسا ہے، وہ قانون کی فلاں شق فلانا ٹھکانا یہ وہ۔ میں نے کہا یار بٹوین دا لائن کرنا کیا ہے؟ کہہ رہا سر ایسا ہے کہ یہ ہو تو جائے گا لیکن اس کے لیے 1 لاکھ روپے لگیں گے، اور پوری فیملی ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے، ماموں ہیں، خالہ ہیں، فلانے ہیں، ڈھمکانے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے مجھے بڑا اچھا سبق سکھایا، سبق پڑھ پھر شجاعت کا، صداقت کا، دیانت کا، امانت کا، فلانے کا۔ سر لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا۔ دیکھیں میں آپ سے یہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ رشوت نہیں لیتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی لیتے ہیں۔ میں نے پچھلی اسمبلی میں باقاعدہ یہ آواز اٹھایا ہے کہ یہ جو 70 گریڈ اور اسی 22 گریڈ والے، ذرا ان کی تنخواہ اور ان کی سارے اساتذہ تو چیک کریں۔ ہاں بالکل ٹھیک، اربوں خربوں روپے نکلے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک۔ لیکن جو آپ نے مثال سنایا تھا نا اس کا 144 کا، پچھلے اسمبلی میں نے رانا ثناء اللہ کے پاس وزیر قانون تھے، میں نے اس کو بولا کہ میری حلقہ صحیح نہیں ہے، میرے حلقہ جو ہے نا وہ ہے، مجھے 144 کا ہے۔ اس نے بولا جناب 144 کا قانون ہی ختم ہو چکا ہے، اور یہ پولیس والے راستے میں کبھی کبھار جب یہ ٹریفک کی سختی نہیں تھی، میں نے بھی کالے کیے ہوئے تھے، تو میں پولیس والے سے پوچھتا تھا، اس نے کہا سر آپ کو کالے کا پرمیشن لے، تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کالے کا قانون ہی ختم ہو چکا ہے۔ جن لوگوں کے پاس ہے، میں آپ کی توسط سے بول رہا ہوں، پولیس والوں کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے 144 کو وہ بنایا ہے وہ جعلی ہے، ایسا قانون ہی نہیں ہے کوئی۔ نہیں میں خیر وہ سب جعلی ہے، لوگوں نے بنایا 144 مسلم پرویز صاحب۔ سر پوری گفتگو آپ نے سنی، سر اس سے سوال آپ خود ہی نکال کر کے جواب دینا شروع کر دیجیے۔ اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی تھی وہ یہ بلڈر کی کہ جب وہ بنانے کے لیے
परमिशन लेने जाते हैं, ना कि गलत बनाकर वो कोई चीज़ कर रहे होते हैं। तो मंदुखेल साहब ने कहा वो गलत बनाते हैं इसलिए वो रिश्वत देते हैं, ऐसा नहीं है। आपने जो बातें की हैं, हमारा मुआशरा मजमूई तौर पर एक आम जहन भी चुका है, और आम गुफ्तगू में ये होता है कि पहिए लगेंगे तो फाइल चलेगी। असल में बात जो है वो ये है, जी 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 जी, एक इंडस्ट्री डालने के लिए कोई आता है, और बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात जो है यहाँ पर बैरून मुल्क से आई हैं और कान पकड़ कर चली गई हैं कि वन विंडो ऑपरेशन जो है उसमें नहीं होता। एक इंडस्ट्री डालने के लिए आता है, उसकी इंडस्ट्री जो है 1 साल तक उसको कोई परमिशन नहीं मिलती किसी भी किस्म की, वो अपना पूरा सरमाया लेकर वापस चला जाता है। ये हाल है रिश्वत का। वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि अल-मुर्तशी फिन्नार। अच्छा, अब वो मुर्तशी कौन होता है? वो तो होता है देने वाला, हम शायद उसको उल्टा समझते हैं। तो राशि वो जो है वो जो रिश्वत ले रहा है। अब दोनों फिन्नार हैं, लेकिन यहां पर उलमाए कराम ने पाकिस्तान के लिए खास तौर पर ये छूट दी है कि आपका जायज काम नहीं हो रहा। बाकायदा फतावा मौजूद है इस पर, ऐसा है कि अगर जायज काम आपका नहीं हो रहा है, उस जायज काम को कराने के लिए आपकी इंतहाई मजबूरी है, तो फिर जो है वो पहिए आप भी कहीं से, ये तो कोई नया दिन निकला है। नहीं सर, ऐसा है, कोई नया दिन निकला है, ऐसा है। ओ भाई, वो जो कुरान क्या थे अल-रजी और मुर्तशी क्या है? कुरान उसके अंदर अब तरमीम करे। मेरी बात सुनो, ओ भाई मेरी बात सुनो, कुरान की आयत नहीं है। नहीं ये अपने तरह से किसी आलिम ने फतवा झाड़ दिए। गलत जज्बाती हो रहे हैं। ओ भाई मेरी बात गलत जज्बाती हो रहे हैं। मौलाना तारिक जमील का बयान यार छोड़ो मौलाना तारिक जमील को। ये 1.5 इनकी मस्जिदों को हमने बहुत देखा है जो ये अपनी तरह से फतवे जारी करते हैं। मेरी बात सुनो, आप अपनी मर्जी का फतवा डॉक्टर से। यार मैं पहली मर्तबा सुनूं कि रिश्वत को भी जो ना आप उन्हें रास्ता दिया। सर आप पहली दफा सुन रहे हैं, मतलब ये थोड़ी की चीज है नहीं। मैं नहीं मानता। मेरे कुरान की आयत मुझे याद है, उसका तर्जुमा मुझे याद है, रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जानिब में, उसके अंदर तरमीम करके आप करे फलाने को। भाई नहीं मानता, जो बिलीव नहीं रखता वो खुद जहन्नमी है। नहीं कौन, मैं कुरान की आयत पे यकीन रखता हूँ। ये कौन सी मैं कुरान की आयत पे यकीन रखता हूँ, है कि नहीं है? आप थोड़ा सा नॉर्मल तो हो जाए। मैं नॉर्मल हूँ ना सर, मैं कुरान की आयत आपको बता रहा हूँ कि बात ही नहीं हो सकती। अच्छा, वो तो कुरान में आ गया ना, उसमें तो बात ही नहीं है। फिर क्या है? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उलमाए दीन ने ये जो हमारे यहाँ के हालात हैं, जो हम लोगों की नब्ज है, उसको देखते हुए उलमाए दीन ही बोलो, उलमाए सियासी दीन बोलो यार, मेरी बात जो भी आप कहें, लेकिन ये हमारी सुरिश्त है। ओ भाई मैं ऐसा आलिम को मानता ही नहीं है जो उस पर तरमीम कर ले। मैं मानता ही नहीं इस आलिम को। दूसरी अर्ज ये है, जो रिश्वत को जायज करारते चैलेंज करते मुझे वो आलिम। सर आप तो कुछ और भी नहीं मानते, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। मैं आलिम को मानता नहीं हूं। सर मेरा जुमला पूरा हो जाए फिर आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि मंदुखेल साहब जो है खुद वकील भी हैं, और बड़ी खूबसूरत बात कही, बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी का कोई जायज़ काम नहीं हो रहा तो कोर्ट खुले हुए हैं। पहली बात तो यह है कि कोर्ट फैसला कितने अरसे में करेगा कि वो बेचारा कब्र में चला जाए जी। और दूसरी बात यह है कि मंदुखेल साहब कोई ऐसा जज, कोई वकील, ऐसा कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहां पर कोई ये बात कह रहा हो कि ना तुम्हें रिश्वत देनी है और ना तुम्हें सही करना है और तुम्हारा फैसला तुम्हारे हक में। मैं तो कुरान को मानता हूं, मैं जज की बातों को क्यों मानूं? सर मैं तो कुरान को मानूंगा। कुरान में लिखा है रिश्वत देने वाले ने जानिमी है। मैं उस जज की बातें क्यों मानूं? उस सियासी मौलवी की बातें क्यों मानूं? सर झूठ बोलना भी गलत है ना? बिल्कुल गलत है। लेकिन सियासी मायदे कुरान और हदीस नहीं होते, मैंने कहा था। सर रायता बहुत फैल जाएगा। नहीं यार, नहीं, आप सियासत पे रंग दे रहे हो ना। आप कुरान की आयत नहीं, मेरी बात, कुरान, मेरी बात सुनो। आप कुरान की आयत को गलत कोट कर रहे हो, आप सियासी गलत कोट कर रहे हो, आप सियासी मुआहदे को कुरान से जोड़ रहे हो। आप ओ भाई ये कुरान नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पूरी बात कर रहा था। ये मामला हदीस का है, कुरान का है भी नहीं। मेरी सुन लें। दूसरी बात ये है कि एक जबान ज़दे खास व आम बात हुई। मोहतरमा, मैं ज़ाती तौर पर भी उनको जानता हूँ, बहुत अच्छी वज़ीर आज़म थी। उनके दौर में एक बात मशहूर हुई, 2% से शुरू हुई, 10% तक पहुंची और फिर एक ज़माने ज़बान ज़दी खासवाम खुद उनके मुंह से भी बहुत सारी जगह बात ये निकली है कि 100% तक जो है वो बात पहुंची। ये क्या चीज़ थी, क्यों निकली ये बात? इसलिए कि मुआशरा जो है वो इस नहज पर चल रहा है और हर जगह इसके बगैर जो है कोई काम भी नहीं होता। जो आपने कहा वो भी, और खुद मंदुखेल साहब को भी पता है। इस पर तो ना तो कोई बहस है, ना कोई मैं आपसे बात ये कर रहा हूं, आप सुन तो मैं मानता
آپ بولتے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں میری بات سنو رشوت کو صحیح کون کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہو نا سیز فائر کی استدعا ابھی آپ ناظرین مہمان آپس میں نمٹنے میں لگے ہوئے میں ذرا ان کو سمجھاتا ہوں جب تک آپ ایک مختصر سا وقفہ لے کے واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین. قادر خان مندوخیل صاحب اور مسلم پرویز صاحب دونوں بدستور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. ایک خبر جو میں بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے اور بہت پرانے اپنی اس میں فائل میں سے نکال کر کے لایا ہوں. خبر جو ہے وہ سندھ سے متعلق ہے, کراچی سے متعلق ہے, یوں کہیے کہ قادر خان مندوخیل صاحب کی جماعت سے متعلق ہے. قادر خان مندوخیل صاحب یہ خبر جو میں نے نہیں چھاپی اپنے گھر میں بتا رہی کہ 5,500 بااثر خاندان کچے کے بڑے رقبے پر قابض. اراکین پارلیمنٹ, اعلیٰ پولیس افسران, بیوروکریٹس شامل. افسران کی ملی بھگت سے 1,36,000 ایکڑ زمین پر قبضے کی نشاندہی. سندھ میں پولیس افسران کی ملی بھگت سے 5,400 بااثر خاندان 15 اضلاع میں کچے کی 1,36,000 ایکڑ اراضی پر کئی دہائیوں سے قابض ہیں, جن کے خلاف تاحال کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. ان بااثر خاندانوں میں سابق اور موجودہ اراکین پارلیمنٹ یعنی ایم پی ایز, وزراء, مشیر, اعلیٰ پولیس افسران, بیوروکریٹس, مختلف سیاسی خاندانوں کے ساتھ ڈاکوؤں کے مختلف گینگ بھی شامل ہے. ابھی ڈاکو الگ سے لکھنے کی کیا ضرورت تھی. خیر, اس خبر پہ ذرا میں آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں. اچھا, پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, یہ کچے کی زمین ہوتی کون سی ہے؟ سر سوال کے جواب میں سوال ہوتا ہے. نہیں میں تو آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں. پہلے جنرل نالج کا ایک سوال کھیل لیتے ہیں. سوال کے جواب میں سوال ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے اس جگ کا نام کیا, تو میں بولوں گا بھائی یہ جگ نہیں, پہلے کریکٹ کر دو یہ کپ ہے. ٹھیک ہے. کچے کی زمین وہ ہے جو دریا سندھ کے پشتوں کے اندر سے ہو. یعنی آپ کے اسٹوڈیو کے برابر میں ٹھیک ہو گیا یہ بھٹو ایکسپریس ہے نا, یہ ملیر ندی کہتے ہیں, شارع بھٹو. ٹھیک ہے, یہ اس شارع بھٹو کے برابر میں جو ندی ہے جس کو ملیر ندی کہتے ہیں, یہ ندی کا ایک کنارہ, یہ دوسرا کنارہ, اور پانی یہاں بہتا ہے. یہ جو ایریا ہے اس کو کچے کی زمین کہتے ہیں. اور اس کچے کی زمین جو نا یہ حکومت سندھ دیتی ہے 10 سالہ پٹے پہ. ٹھیک ہو گیا. یہ ملکیت نہیں ہوتی ہے, اور 10 سالہ اس وجہ سے دیتی ہے چونکہ اس ندی کے یعنی یہ دریا سندھ کے اندر ہے, تو دریا سندھ اگر کسی دن برق آئے گا ہے تو یہ زمین 99 ایئر یا 30 سالہ بھی نہیں دے سکتے, 10 سالہ دی جاتی ہے. تو میرے بھائی وہ کچے کے بیچ میں, اور وہ جب لوگ فصل لگاتے ہیں اس کے بعد جب وہ دریا سندھ کبھی زیادہ پانی آ جاتا ہے تو پھر یہ لوگ اس کی فصلیں سے بھی ڈوب جاتے ہیں, یہ کنارے پہ چلے جاتے ہیں. وہ ہے وہ یہ زمین آپ اس کو قبضہ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو قانونی طور پہ کریکٹ کر رہا ہوں کہ یہ زمینی جب کچے کا نام ہے وہ دریا کے اندر ہے, وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے. وہ ملکیت یعنی وہ جو ٹیمپری لوگ کلٹیویشن یعنی کاشت کرتے ہیں, اور جب وہ بارش آتے ہیں یا دریا سندھ بھر جاتے ہیں تو وہ باغ کے لے جاتا ہے صاحب. یہ زمینیں اب آپ کو, اس لیے 5,500 بااثر خاندان ان جگہوں پر متمکن رہ سکتے ہیں. ٹو یور نالج ایسے ہی ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میری بات سنو. نہیں, الراشی والمرتشی فی النار جہنم, اس پہ آپ علماءوں کو نہیں مانتے, لیکن یہاں جب میں نے کہا تو آپ نے اس کو توڑ مروڑ کر کے چائے کا مزہ اور خراب ہے. بتا رہا ہوں جی, چائے ویسے اچھی ہے. ہاں تھینک یو سر, پہلی مرتبہ پلائے. تو بات یہ ہے کہ ایک زمین ہوتی ہے جو 99 ایئرز ہوتی ہے, اس پہ کوئی قابض ہو تو ضرور اس کے کلا کما کرنا چاہیے. 30 سال ہو اس کو بھی کرنا چاہیے. یہ ہے کچے کی زمین جو کہ کلٹیویشن کے لیے دی ہے, اور وہ باثر خاندان اگر وہاں پہ اس نے کوئی کھیتی باڑی کی ہے, میں ایک چیز دیکھتا ہوں, وہ باقاعدہ سرکار اس کو 10 سالہ کی وہ جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو کہتے ہیں وہ دیتے ہیں. اس سے کوئی الاٹمنٹ, کوئی لیز, کوئی 99 کوئی 30 سالہ بھی نہیں دیتے ہیں. تھوڑا سا لیکن مجھے نہیں پتا, میں آپ کی رپورٹ کے اوپر باتیں کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کوئی قابض ہے کہ نہیں. میں تو صرف اس کی جو ہے نا لیگل سٹیٹس بتا رہا ہوں. یہی تو آپ کی خوبصورتی, اسی لیے تو آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو نہ پتا ہوتے ہوئے بھی آپ بالکل جھاڑو پھیر دیتے ہیں. لیکن دیکھیے آپ نے سب جسٹیفائی کر دیا. میں تو آپ کسی سے پوچھو, کسی عقلمند آدمی سے پوچھو کہ یہ کچے کی زمین ہوتی کس. بالکل ٹھیک ہے سر, یہی خبر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اب اس پر آپ کا تبصرہ, کیونکہ مجھے جو اب تاثر جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ تو زمین تو بنیادی طور پر وہی ہوتی ہے جو بتائی گئی ہے, لیکن اس پر قابض اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اسی پارٹی کے
ایک صاحب کے بارے میں آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے ایک بات تھی کہ سب سے بڑی زمینیں جو ہیں کچے کی وہ ان کے پاس ہیں. اچھا اس کو میں آپ کو ویسے مثال سے دوسری طرح سمجھاؤں گا. کبھی آپ ٹول پلازا سے سوراب گوٹ کی طرف آئیں گے تو لیفٹ سائڈ پر پوری بیلٹ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر لی ہے. کوئی قبضہ ان سے چھڑا سکتا ہے؟ مندوخیل صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, میری ان سے درخواست ہے کہ اس جگہ کو یہ خالی کرا دیں اور پھر آ کر یہاں پر یہ اور میں دونوں بیٹھیں گے. دیکھیے حامی بھر لیے انہوں نے. جواب دیتا ہوں. یہ اور میں نہیں, جواب نہیں چاہیے, جواب نہیں چاہیے, عمل بھی بتاتا ہوں. اور پھر آ کر یہ ہمیں بتائیں وہ کب آئے تھے. وہ جو پہلا سیلاب آیا تھا اس وقت لا کر بسائے گئے تھے, اور وہ سیلابی لوگ نہیں ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور اس میں چونکہ میرا روز کا راستہ ہے اور اس میں بہت ساری جگہیں جو ہیں اس میں کوئی رہائش پذیر بھی نہیں ہے, صرف پردے پڑے ہوئے ہیں, چھپر پڑا ہوا ہے. اس کے رہنے والے کچھ چوکیدار ٹائپ کے لوگ ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں اور وہ حسب ضرورت مجموعہ کر لیتے ہیں. اور یہ صرف ایک یہ جگہ نہیں ہے, اس طرح کی کئی جگہیں جو ہیں وہ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. قبضہ مافیا کا حال یہ ہے کہ بہت ساری جو سوسائٹیز کی زمینیں ہیں جو الاٹ کی گئی ہیں ان پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا ہے, اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کی پشت پر کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ رشوت نہیں لیتے, پیسے نہیں لیتے, وہ تعاون کر دیتے ہیں فی سبیل اللہ کہ بھئی چلو راشی مرتشی تو پھر نہ رہے تو بس ویسے ہی فی سبیل اللہ کر لیں, مسجد میں جا کے کلمے پڑھ لیتے ہیں, نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کروا دیتے ہیں. تو یہ پریکٹیکل میرے پاس بہت ساری وہ جواب دے دوں ہیں. اپنے اپنی ٹائم پر ذرا مجھے بھی بول لینے. آپ ایک سوال کریں میں جواب دیتا ہوں. میں نے سوال تو کیا ہی نہیں ہے, میں نے کب سوال کیا؟ آپ نے کہا یہ قابض ہے تو میں اس کے جواب دیتا ہوں. اس پہ کوئی بلڈنگ بنی ہے بھائی؟ میری اس جھونپڑی والی جگہ پہ کوئی بلڈنگ بنی ہے؟ بہت ساری جگہوں پر بلڈنگیں دکھا دوں میں, آپ سروے کرا لیں. عارفین صاحب آپ ساتھ چلیے گا, کیمرہ لے لیجیے گا, کیمرہ لے لیجیے گا. جگی کا جواب دیجیے. دیکھیں یہ نیشنل ہائی وے کی زمینیں یہاں سے لے کے یہاں تک جو کراچی انٹر ہو رہا ہے, جو سپر ہائی وے کی بات کر رہے ہیں. سپر ہائی وے, ٹھیک ہے. اب اس وقت سپر ہائی وے یہ بنا ہوا ہے, یہ آگے چل کے موٹر وے بننا ہے. اب یہاں بلڈنگیں بنی ہیں, لائن سے مارکیٹ ہے, بلڈنگ بنی. یہ جو ایریا ہے اس میں جھگیاں یا کوئی ریت کے ٹھیلے ہیں. مطلب یہ کہ یہ لوگ ناجائز بیٹھے ہوئے, میں آپ کی بات مان رہا ہوں, ناجائز بیٹھے ہوئے, قبضہ مافیا بیٹھے ہوئے, لیکن یہ کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے, نہ بلڈنگ کوئی بنی ہے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں, آپ مجھے ایک چھوٹا سا مکان بھی دکھا دیں. نہیں ہے. یہ چونکہ نیشنل ہائی وے یا موٹر وے کی اسپیس ہے, اس پہ ٹیمپری لوگ بیٹھے ہوئے, اور یہ اس وقت جو روڈ چل رہا ہے یہ روڈ ایکسٹینڈ ہوگا, یہ آٹومیٹکلی سب بلڈوزر پہ رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو نہ الاٹمنٹ ہے, نہ کوئی بلڈنگ ہے, ایون کوئی مکان بھی نہیں ہے. تو یہ ظاہری پتہ ہے. آپ کی پولیس جائے گی نا وہاں تو شام تک بڑی, تو یہ موٹر وے جو بنے گا, یہ جو موٹر وے بنے گا, فروٹ مارکیٹ کے باہر ایک پارکنگ لاٹ ہے, بہت سارے جو ہے وہ چائے کے آنے اور دکانیں جو ہیں وہ موجود ہیں, اور پارکنگ اتنی بڑی ہے, اس سے روزانہ میرا خیال ہے کم و بیش کچھ نہیں لاکھ روپے سے اوپر جو ہے وہ پارکنگ فیس اس سے وصول ہوتی ہے. یہ کام پر ہے. تو وہ کیا الاٹڈ ہے؟ سبزی منڈی کی بات کر رہے ہیں جی, سبزی منڈی کے باہر وہ کیا الاٹڈ ہے؟ اس کے پیسے کون لیتا ہے, کہاں جاتے ہیں, کس نے اس کو بٹھایا ہوا ہے, کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ میں سوال نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی مدد چاہ رہا ہوں. تھوڑے دنوں میں مدد چاہ رہا ہوں. جو یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو بیٹھے ہوئے وہ آج بیٹھے ہوئے میں رہ رہا ہوں, بٹھائے ہوئے, وہاں ایک دن ایسے ہی پتہ چلا کہ ایک فلاں صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ اس سوسائٹی کے آفس میں آ کر کے اور بیٹھ گئے. اس سوسائٹی کے آفس کا پہلے کوئی وجود وہاں نہیں تھا. پھر انہوں نے ایک لیٹر سرکولیٹ کرنا شروع کیا جس پہ سندھ حکومت کی ٹھپے لگے ہوئے ہیں. بتایا گیا کہ جی میں سندھ حکومت کی طرف سے جو ہے نازل ہوں وہاں پہ, اور ہم ایڈمنسٹریشن ہے, اور ہم آپ کی جو سیکیورٹی وغیرہ ہے وہ اس کو ہم لک آفٹر کریں گے, اور سیکیورٹی کا انتظام آپ ہمیں دے دیں. اچھا, جو پہلے سے مینجمنٹ ہے وہ تو اس کو مینج کر رہی تھی. اس نے کہا بھائی یہ کہاں سے نازل ہوگا؟ اب جب ہم نے سارا کام کیا, جب ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں, آپ کے کمشنر, ڈپٹی کمشنر, فلانا ڈھمکانا, سب سے ہم نے جو ہے اجازت نامے لے کر کے پھر ہم نے یہاں علاقے میں سیفٹی سیکیورٹی کا انتظام اپنی بنیاد پہ کیا. اب یہ کہاں سے یہ سب شروع ہو گیا؟ تو اب وہ دوسرا لیٹر جو نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ اب آپ اپنی جائیدادیں جو آپ کی ہیں یا آپ کے ابا حضور کی ہیں, آپ اس کو بغیر ہماری انورٹڈ کاماز میں NOC کے نہیں بیچ سکتے. یہ پنجاب کی بات کرے ہو آپ؟
ارے میں جہاں رہتا ہوں حضور والا یہیں کراچی میں، کراچی کے قلب میں، وہاں پہ یہ کب نکلے؟ ہفتہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک پارک جو مسجد سے متصل ہے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ صاحب جو دستاویزی ثبوت وغیرہ لے کر کے آئیں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے فلاں فلاں میں ہوں اور میرے پاس یہ ہے، وہ وہاں آ کر کے انہوں نے زمین پہ قبضے کی کوشش کی، علاقہ مکینوں نے ریزنٹمنٹ کی، ان کو وہاں سے چھوڑ کر کے فرار ہونا پڑا۔ اور دوسرا جو حکم نامہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اب آپ کو اتنے پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ فلاں فلاں مد میں اس کا دینا پڑے گا۔ مطلب سیدھی سی بات یہ ہے کہ جوڑ توڑ۔ تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ تعالی وہ ساری ڈاکیومنٹس بھی پیش کر دوں گا۔ سر کرپشن کی اگر ہم بات کریں، افسران ہے، یہ جو ملازمین ہے، یہ جو سوسائٹی ہے، وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے ورکر ہے۔ بیوروکریسی ہے نا، بیوروکریسی ہے نا۔ میں تو آپ سے مان رہا ہوں پہلے میں اس میں کہ یہ لوگ پیسے لیتے ہیں، تو آپ ہر چیز کو پیپلز پارٹی کے ورکر سے کیوں جوڑ رہے ہو؟ اور پھر پھر جس آدمی کی، اور پھر جس آدمی کی، میں نے تو ایک واقعہ سنا، اچھا میری بات، جس آدمی کا آپ نام لے رہے ہو، وہ کاغذ لے رہے ہیں تو اس کا نام بھی لے لو نا۔ میں بھی تو کاغذ لے کے آؤں گا پھر نام لوں گا۔ ارے بھائی تم میری پارٹی کو، مجھے پتہ تو چلے نا کون ہے، میرے پارٹی کے لوگ بھی سن لینا کہ کون آدمی ہے جو کاغذ پار کے لے کے آئے۔ یار سوال ہی پارٹی کے بہت سے پھر میں نام لوں گا تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، ہر چیز کا ملبہ پیپلز پارٹی پہ ڈالنا، کیا اس سے پہلے ان کے دور میں چائنا کٹنگ اور یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی تھی؟ ہاں، اس وقت تو منہ پہ تالے لگے ہوئے تھے آپ لوگوں کے، اس وقت تو منہ پہ جو ہے نا ٹیپ لگا ہوا تھا آپ لوگوں کے، سب کے، آپ سمیت۔ میرے آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس پہ آپ کو خود یقین نہیں ہے۔ ناظرین اسے کہتے ہیں ڈی میں گھس کر کے اور گول کر دینا۔ سر اب آپ کچھ فرمائیے مسلم پرویز صاحب۔ اچھا گول تو ہوتا ہی ڈی میں گھس کے اگر ہاکی ہے تو، اور فٹ بال کا تو ہاف نہیں ڈی کا نہیں ہوتا، فٹ بال کا تو آپ نے ہاف کراس کیا اور اس کے بعد کہیں سے بھی آپ گول کرتے ہیں۔ تھوڑی سی معلومات میں اضافہ کیا کریں ہر فیلڈ کی۔ اچھا اب ساتھ کیا ہوا وہ نہیں پتا ہے، اب بات یہ ہے ان کے ساتھ جو ہو نہیں پتا ہے، یہ آپ کے بیان کا جواب ہے۔ جی سر، بات یہ ہے کہ ہر شخص، آپ بھی کہتے رہے ہیں، ہم سنتے رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی کہتی رہی ہے، چاہے وہ بلدیہ کا سانحہ ہو جس کو آج تک وہ ڈینائی کرتے ہیں، اور اب یہ تو کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہانیاں بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو حقائق ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سارے راستے جو ہیں، سارے کھوٹے جو ہیں، سارے قدموں کے نشان جو ہیں وہ وہیں پہنچتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے سب نے کہا ہے، ان کو وجود میں لانے والوں تک کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ اس طریقے سے ہے، اور جو ان کو چلا رہے ہیں ان کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ اس طریقے سے ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہر ایک کے لیے بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے، میں نے تو نام بھی لیا تھا، آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نام لے دیں، میں نے تو نام لے دیا تھا، لیکن شاید مندوخیل صاحب واقعتاً شریف آدمی بھی ہیں اندرونی طور پر، شاید نہیں، یقیناً شریف ہے، اس لیے میں نے بلایا۔ تو اس لیے یہ بات تو ایسی ہے، اصل میں معاشرہ جو ہے، بالدی والا فیکٹری کا ایشو آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، جس طرح ہڑتال آپ ہر چیز پہ، ارے بھائی آپ ایک دفعہ کی بات کر رہے ہیں، اس کے ایشو پر تو پتہ نہیں ہم نے کتنا کچھ کیا ہے۔ آپ ایک بات کر رہے ہیں، کورٹ میں کیس کیا ہے، ہنگامے کیے ہیں، پوری ریلیاں نکالی ہیں، ان کو بلا کر بٹھایا، اور ان کے جو موجود ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، کیا سپریم کورٹ کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بابا اگر یہ لوگ، میں یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، کس طرح سپریم کورٹ پہ جا کے حملہ کروں گا؟ بھائی میری بات سنو، میں بھی کم سے کم سپریم کورٹ سے میں، اور آپ یہ تو حق رکھتے ہیں کہ بابا یہ 259 لوگوں نے خود اپنے اوپر تیل چڑھ کے آگ لگایا، کس نے جلایا اس کو وہ تو پتا ہے نا۔ چلیے ہم نہیں کر سکے، آپ یہ کیس کر کے ہمیں آ کر بتائیں۔ نہیں، بات تو میں بھی کر رہا ہوں، اور میں تو کہہ رہا ہوں میں نے تو جلوس بھی نکالے ہیں، میں نے تو ان کی مدد بھی کی ہے، فیملیز کی۔ بھائی ابھی تو کر رہا ہوں، اب آپ کیس کر کے مجھے آگے بتائیں۔ عارفین صاحب نیکسٹ پروگرام رکھیں، اگلے ہفتے یہ کیس کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کے بعد بتائیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ سے سوال اس پہ پوچھا تھا مندوخیل صاحب، اور آپ جو ہے وہ اپنی ہنسی نہیں روک پائے تھے۔ حضور والا گورننس سے متعلق یہ خبر ہے، کراچی میں کتے کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ، سال کے پہلے 5 ماہ میں 13,000 کے قریب۔ میٹروپولیٹن سٹی اسے کہتے ہیں، اور کراچی میں کتے کے کاٹے کے 13,000 کیسز۔ 2026 میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کتا نہ کاٹ لے، اور اس کے بعد جب کتے کو نقصان پہنچانے کی بات آتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کتے کو باتوں میں لگاؤ، ایک آدمی اس کو کشور کمار کے گانے سنائے گا، دوسرا لتا کے گانے سنائے گا، تیسرا جا کر کے اس کو جو انجیکشن لگا کر کے ٹینگ کر کے آ جائے گا۔ سر مطلب خدا کا خوف کریں۔ دیکھیے بات آپ کی درست ہے، میں اس نہیں کرتا ہوں کہ کتوں کی بھرمار ہے،
اور میری محلے میں بھی یہی ہے اور ہر جگہ پہ ایک چیز ہے، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے ایک میکینزم لکھنا چاہیے، کیونکہ یقیناً میں اکثر اس بات کی بھی کرتا ہوں، بحیثیت پاکستان کا پہلا انسانی حقوق ایوارڈ ملا ہے، اس کے باوجود بھی میں بات کرتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ چائلڈ جو ہے لیبر جو ہے نا اس پابندی ہونا چاہیے۔ وہ یار جس کے والدین مرے ہوئے، جو شہید ہوئے ہیں وزیرستان میں، جو دوسرے ہو گئے ہیں، وہ بچہ کام نہیں کرے گا تو کیا سرکار دے گا کھانا امریکہ اور یورپ کی طرح؟ تو میں ایک چیز کروں کہ اس حوالے سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک وبا ہے اور پھر وہ انجیکشن اور یہ ساری چیزیں بھی ایک ایشو ہے۔ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا کلام کرنا چاہیے، چاہے وہ انجیکشن لگا کے یا اس کو مار کے یا کوئی بھی طریقہ ہو، اس کو ختم کرنا چاہیے جڑ سے۔ انجیکشن لگا کے ہو نہیں سکتا، یہ میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو جاؤ، انجیکشن لگا کے ہو نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں اختصار کے ساتھ سر اس ایک موضوع پر بات کرتے ہوئے اور وائنڈ اپ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کتے کو گانا سنا کر کے ہم اپنے پہ رحم کھانے کے لیے راضی کر سکتے ہیں؟ یہ خواہ کی بات ہے، این جی اوز جو ہے وہ پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ جی یہ ظلم ہو رہا ہے، جانور کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کتے کو نہیں مارا جا سکتا اور جال میں پکڑ کے اور انجیکشن لگا کے اور اس کو جو ہے وہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی ظلم ہے کہ ان کی نسل بڑھائی جائے اس طریقے سے اور وہ ان کو آوارہ چھوڑ دیا جائے۔ نہ ہمارے پاس وسائل ہیں اتنے کہ ہم جو ہے ان کو پکڑ کے اور اندر رکھ کے اور ان کو کھانا دیں گے اور زندہ۔ ان این جی اوز کو جو ان کے ساتھ ہیں، یقیناً میرے اوپر وہ حملہ آور ہو جائیں گے میرے ان جملوں سے، ان کو چاہیے کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے کتوں کی وہ خود میدان میں آئیں، حکومت پر نہ چھوڑ دیں اور اداروں پر نہ چھوڑ دیں، خود میدان میں آئیں اور آ کر جو ہے ان کتوں کو سنبھال کر اپنے ہاں کوئی فارم ہاؤس بنا کر اس میں رکھنے وہ لے جائیں۔ بہتر یہ ہے، اس لیے کہ انسان کو اتنی تکلیف جو ہے۔ ناظرین، بالآخر دونوں معزز مہمانوں کا ایک نقطے پر اتفاق ہو گیا، اسی خوشی کے ساتھ یہاں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔